الصادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ اسماء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہم حاضر ہیں. اس سلسلے کے اندر ہم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو جو نام قرآن و حدیث میں پچھلی کتابوں کے اندر اور علماء نے ذکر کیے ہیں، ان ناموں کو اس سلسلے کے اندر ہم سنتے ہیں. کئی نام ہم اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر ذکر کر چکے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں بھی کچھ نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اور ان ناموں کے ضمن میں ان کی شرح کے اندر علماء نے جو علمی باتیں بیان کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کے معنی بیان کیے ہیں اور حضور علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کو بھی سننے کی انشاءاللہ عز و جل سعادت حاصل کریں گے. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ابتدا میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی ناموں کا تذکرہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ نام جو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الریاض الانیقہ میں، علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبل الہدی والرشاد کے اندر، اس کے علاوہ صاحب دلائل الخیرات رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب دلائل الخیرات میں ان ناموں کا تذکرہ کیا ہے. یہ نام کیا ہیں؟ 4 نام ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو نور سے متعلق ہیں. نمبر 1 نام ذکر کیا گیا نور، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نام نور ہے. دوسرا نام ذکر کیا گیا سراج، یعنی ہمارے آقا ہدایت کے چراغ ہیں، روشن چراغ ہیں. اور تیسرا نام مصباح، اس کا مطلب بھی بڑا چراغ ہوتا ہے. اور چوتھا نام منیر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ نور عطا فرمانے والے ہیں. یہ 4 نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف علماء نے اپنی مختلف کتابوں کے اندر ذکر کیے ہیں. نور کا معنی، نور لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر ایسی چیز کو بولتے ہیں کہ جو خود روشن ہو اور جس کی وجہ سے دوسری چیزیں روشن ہو جائیں، جس میں خود روشنی موجود ہو کہ جس کو دیکھنا آسان ہو اور اس کی روشنی کی وجہ سے دوسری چیزوں کو دیکھنا بھی آسان ہو جائے. مثال کے طور پر لائٹ ہے یا سورج ہے کہ یہ خود روشن ہے، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آتے ہیں، اپنی روشنی کی وجہ سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ چیزیں دوسری چیزوں کو بھی روشن کرتی ہیں. لائٹ موجود ہے تو اس کی وجہ سے کمرے میں یا جہاں پر بھی ہم موجود ہیں اس لائٹ کی وجہ سے مختلف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اسی طرح سورج موجود ہوتا ہے تو سورج کی وجہ سے دن روشن ہوتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو نور کا معنی ہے کہ وہ شے کہ جو خود روشن ہو اور جس کی وجہ سے دوسری چیزیں روشن ہو جائیں. نور کے حوالے سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ نور کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، 2 طرح کے نور ہوتے ہیں. ایک نور حسی ہوتا ہے. نور حسی سے مراد وہ نور کہ جس نور کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، جس کی روشنی کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے. جیسا کہ ہم نے مثالیں دی، چراغ کی مثال ہے، ٹیوب لائٹ کی مثال ہے، بلب کی مثال ہے، سورج کی مثال ہے، چاند کی مثال ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کے نور کو، جن کی روشنی کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ نور حسی کہلاتے ہیں. اور دوسرا نور معنوی کہلاتا ہے. نور معنوی اور نور عقلی 2 نام ہیں اس کے، نور معنوی اور نور عقلی. ایک نور حسی اور دوسرا نور معنوی. نور معنوی ہی کو نور عقلی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ نور
کہ جس کو ہم آنکھوں سے تو روشن نہ دیکھیں، یعنی آنکھوں کے ذریعے اس کی روشنی نظر نہ آئے، لیکن وہ کام وہی کرے کہ جو روشنی والا کام ہوتا ہے. یعنی جس طرح وہ شے خود روشن ہوتی ہے اور دوسروں کو وہ چیزیں دکھاتی ہے، راہ دکھاتی ہے، چیزوں کو روشن کرتی ہے، تو اسی طرح جو نور عقلی اور نور معنوی ہوتا ہے وہ اگرچہ کہ آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کے ذریعے سے باتیں ہمارے سامنے روشن ہو کر آ رہی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ علم ہے، علم یعنی نالج. تو علم ایسی شے ہے کہ جس کے نور کو بظاہر ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. ایک علمی بات ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں، علم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آنکھوں سے ان کا نور ہمیں نظر نہیں آ رہا، ان کی روشنی ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن اس روشنی کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں. تو جس طرح ایک ظاہری روشنی ہوتی ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کی روشنی کو، اور اس کی وجہ سے دوسری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو اسی طرح علم ایک ایسا نور ہے کہ جس کو ہم سنتے ہیں، جس کو ہم حاصل کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دوسری چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس کی ضمن کے اندر دوسری باتیں بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اشیاء روشن ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو نور معنوی یا نور عقلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور کہ جس کو بظاہر تو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز نورانی ہے. جسے قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کو بھی نور کہا گیا. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کس اعتبار سے نور ہے، تو اس کو بیان کرنے سے قبل اولاً یہ بیان کرتا چلوں کہ نور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، ان کو منور کرنے والا ہے، ان کو روشنی دینے والا ہے. اور بعض علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ ہادی اہل السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل آسمان کو اور اہل زمین کو ہدایت دینے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو نور کہنا تو یہ قرآن و حدیث سے بالکل واضح طور پر ثابت ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نور کہنے میں کوئی حرج نہیں. اولاً میں یہ بیان کرتا چلوں کہ بعض افراد کو یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اہل سنت کی طرف اس بات کی نسبت کرتے ہیں کہ اہل سنت اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر نہیں ہیں. یعنی اہل سنت کی طرف اس بات کی نسبت کر دی جاتی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ہماری طرف اس طرح کی بات کہنا بالکل غلط ہے. ہمارے علماء اہل سنت مثلا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدر الافاضل بدر الاماثل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب بہار شریعت میں، صدر الافاضل نے کتاب العقائد کے اندر، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کے اندر، اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر، اور ہمارے بہت سارے علماء کرام نے اپنی مختلف کتابوں کے اندر اس بات کو واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بشر ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطلقاً بشر ہونے کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشر فرمایا. لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا یہ اس بات کی ضد ہے یا اس بات کے منافی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں ہو سکتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اولاً قرآن کی آیت سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی. روشن کتاب یہ اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس سے پہلے جو نور کا تذکرہ کیا گیا علماء نے واشغاف الفاظ کے اندر، واضح الفاظ کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ نور سے مراد
ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس نور سے مراد ہے۔ معنی یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی آئی جو نور ہے۔ اب اس آیت کے اندر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ نور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر بھی فرمایا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بھی فرمایا ہے۔ اولاً تو یہ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشریت ہے وہ عام لوگوں کی بشریت کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت ہو، ایسا نہیں۔ صرف اور صرف ہمارے جو جسمانی اعضاء ہیں ان کی جو ساخت ہے، بناوٹ ہے، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس بناوٹ کے اندر بھی وہ خوبیاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے جسم کے اجزاء پر بھی غور کریں، اعضاء پر بھی غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نورانی بنایا، وہ حسن و جمال عطا فرمایا، وہ کمال عطا فرمایا کہ کسی کے اندر ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا کمال اور جمال موجود ہو۔ یعنی اس پر ہمارے کئی سلسلے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ایک ایک حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ آنکھ مبارک جیسی ہماری ہے ویسے ہی دو آنکھیں تھیں، لیکن اس آنکھ مبارک کی جو خوبصورتی تھی اس کی مثال نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی دیکھتے تھے، لیکن آپ کا دیکھنا وہ ہوتا تھا کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دیکھنا کسی کو عطا نہیں فرمایا کہ آپ آنکھوں کو اوپر اٹھاتے تو لوح محفوظ پر آپ کی آنکھیں جاتی، نیچے کرتے تو جہاں تک چاہتے دیکھ لیتے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں، بلکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع، یعنی تمہارے دل کے اندر خشوع موجود ہے کہ تم عاجزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو یا نہیں ہو، یہ بھی مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظاہر تھیں۔ تو یہ جو بشر فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ اس لحاظ سے فرمایا ہے کہ اگر ہم جسمانی ساخت کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جسمانی ساخت جو تھی یا آپ کے جو معمولات تھے وہ تھے کہ جو عام لوگ کیا کرتے تھے، دیگر لوگ کیا کرتے تھے، کھانا پینا، شادی کرنا، دیگر معاملات جیسے دوسرے لوگ کرتے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ کیا کرتی تھی۔ تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہا گیا، اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور ہونے کے منافی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو واضح الفاظ میں نور ارشاد فرما رہا ہے۔ اب آئیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نور کہا جاتا ہے وہ عقلی اعتبار سے کہا جاتا ہے، معنوی اعتبار سے کہا جاتا ہے یا حسی اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم نور حسی بھی ہیں اور نور معنوی بھی ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ذات پر غور کیا جائے، جسم مبارک پر غور کیا جائے تو حقیقتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور حسی بھی ہیں اور نور معنوی بھی ہیں۔ پہلے نور معنوی کی بات کرتے ہیں تو آپ کا نور معنوی ہونا، عقلاً نور ہونا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی شخص شک ہی نہیں کر سکتا کہ نور کا مطلب ہوتا ہے، نور عقلی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات کی جس کی وجہ سے راہ حاصل ہو، جس کی وجہ سے ہدایت حاصل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہدایت حاصل نہیں ہوگی تو کس کے ساتھ ہدایت حاصل ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الشورى میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ محبوب آپ سیدھے راستے کی طرف چلانے والے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی ہی اسی لیے کہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آئیں، اور یہی نور معنوی کا مطلب ہے، نور عقلی کا مطلب ہے۔ لہذا اس اعتبار سے تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور نہ ہو۔ لہذا آپ کا نور عقلی ہونا، نور معنوی ہونا یہ بالکل واضح ہے۔ اب رہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حسی ہونا، یعنی وہ نور کہ جو ہمیں خود نظر آئے، کہ جس کی روشنی ہمیں نظر آئے، جس میں سے روشنی پھوٹتی ہوئی ہمیں نظر آئے، جیسا کہ لائٹ میں سے، سورج میں سے، چراغ میں سے ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود تھا۔
بہت سارے واقعات، بہت ساری احادیث طیبہ اس حوالے سے ذکر کی گئی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانتوں کے درمیان معمولی سا غیب تھا، چھوٹا سا خلا تھا جو بڑا خوبصورت معلوم ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کے اس خلا میں سے نور نکلا کرتا تھا، اور نور نکل کر سامنے کی دیواروں پر پڑتا تو وہ ساری دیواریں چمک جایا کرتی تھیں، روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا عالم تھا۔ علامہ عارف باللہ امام ترمذی کبیر اپنی کتاب نوادر الاصول میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ پرانے بزرگ گزرے ہیں جو مشہور امام ترمذی ہیں، ان سے بھی پہلے کے امام ترمذی ہیں، یہ ان کی کتاب نوادر الاصول کے نام سے، اس میں یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو اضاء کل شیء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے آپ کی آمد نے مدینے کی ہر شے کو روشن کر کے رکھ دیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے مدینہ منورہ روشن ہو کر رہ گیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات۔ اور ایک روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، اس روایت کو امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القول البدیع کے اندر نقل کیا، اور کئی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بوقت سحر سوئی سے کوئی چیز سی رہی تھیں، تو اچانک وہ سوئی گر گئی اور اندھیرا ہو گیا تھا۔ اب وہ سوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لے کر آئے، فتبینت العبرۃ بنور وجہہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے نور کی وجہ سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور اس نور کی روشنی کے اندر میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ تو یہی تو چیز نور کہلاتی ہے کہ جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشنی دینے والی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوئی کو تلاش کر لیا، یہی نور کا معنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی روشنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل طور پر ظاہر نہیں فرمایا، کیونکہ اگر مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دیتا تو کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی، کسی میں بھی اتنی سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پہ پردے ڈالے، ورنہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ممکن ہی نہیں۔ جیسے احادیث طیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ جنت کی حور یہ اتنی حسین و جمیل ہے کہ اگر اپنا رومال یا اپنا ناخن یہ دنیا میں ظاہر کر دے تو اس کی روشنی کی وجہ سے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ تو اب جنت کی حور، اس کا حسن ایسا ہے کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج ماند پڑ جائے، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اور یہ ایک عام حور کا معاملہ ہے، تو جنت کی حوروں کی سردار کا معاملہ کیا ہوگا کہ اس کو کیسا نور اور کیسا حسن اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ان تمام حوروں کے، تمام جنتیوں کے سردار یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا نور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرمایا ہوگا۔ اگلے جو نام اسی کے ضمن میں ذکر کیے گئے سراج، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کے اذن سے بلانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بھیجا، ایسا چراغ بنا کر، ایسا روشن بنا کر کہ جو دوسروں کو روشن کرنے والا ہو۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام المصباح ذکر کیا ہے۔ تو یہ سارے نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ یہاں ایک نقطہ میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، بڑی پیاری بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ والضحیٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والضحیٰ
مجھے ضحیٰ کی قسم. ضحیٰ یہ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں. چاشت کا وقت جو ہوتا ہے اس کو ضحیٰ کہا جاتا ہے، یعنی جب سورج خوب روشن ہو جائے اور اس کی روشنی کائنات کے اندر پھیل جائے، اس کے اندر گرماہٹ آ جائے، تو ایسے وقت کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے، ضحیٰ کہا جاتا ہے عربی کے اندر. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم. تو یہ ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جن چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے واضح فرماتا ہے. جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے لوگوں کے سامنے اس کی عظمت کو ظاہر فرماتا ہے. تو والضحیٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم، یعنی چاشت کا وقت سورج کے روشن ہونے کا وقت ایسا ہے کہ جس کی اہمیت ہے. اہمیت اس لیے ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب روشنی ہو جاتی ہے تو لوگ اپنے کام کاج کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، طرح طرح کے فائدے جو ہے وہ دن کی روشنی کے اندر لوگ اٹھاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روشن دن ہمیں عطا فرماتا ہے، جس کی روشنی کے اندر ہم اپنے زندگی کے مختلف کام کاج کر سکتے ہیں. تو اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم یاد فرمائی. یہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بعض علماء نے ضحیٰ کے اور بھی معنی کیے ہیں. ایک معنی تو یہی ہے چاشت کا وقت، یعنی روشن دن، اس کا وقت. اور بعض علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ مجھے میلاد کے دن کی قسم، میلاد کے دن کی قسم، یعنی جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن کی قسم. اور بعض علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ اے محبوب، مجھے آپ کے چہرہ مبارکہ کی قسم. ضحیٰ سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو ضحیٰ کہا، یعنی چاشت کا وقت کہا. تو اب یہ معنی کیا بنے گا؟ معنی علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج روشن ہوتا ہے، خوب گرم ہو چکا، روشنی اس کی ہر طرف پھیل چکی، جس کی وجہ سے ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے، اوپر چڑھتا ہے اور ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا معاملہ ہے کہ جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہیں سے گزر ہوتا ہے تو جس طرح سورج اس جگہ کو روشن کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ ہر جگہ کو روشن کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی قسم یاد فرمائی اور اس کو والضحیٰ کہا کہ یعنی مجھے اس وقت کی قسم جس وقت سورج خوب طلوع ہو چکا ہو، اور اسی طرح آپ کے چہرہ مبارکہ کی قسم کہ جو سورج کی طرح کائنات کو روشن کرنے والا ہے. تو یہ کچھ نام ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ذکر کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانی بابرکت جو فیوزات ہیں وہ عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے پر ہمیں اعتقاد رکھنے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور اور بشر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا مقامات پر فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ فرشتے انسانی صورت کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آتے رہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے جو ہے وہ آتے رہے. لوط علیہ السلام کے پاس جب آئے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، تو یہ انسانی صورت کے اندر موجود تھے. تو ان کا نور ہونا یہ ان کے بشر ہو کر آنے کے منافی نہیں ہوا. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جس طرح فرشتے نوری ہونے کے باوجود انسانی شکل کے اندر دنیا میں آ سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر اس کا جمع ہونا کیا مشکل ہے کہ جس طرح وہ نور ہو کے بشر ہو سکتے ہیں، بشر ہو کے آ سکتے ہیں، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ وہ بھی نور ہو کر دنیا میں بشر ہو کر تشریف لائی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ 4 نام ہم نے آج سننے کی سعادت حاصل کی، اور ہر دفعہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں پر نام رکھنا یہ باعث سعادت ہے. اچھی بات ہے کہ نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھنے چاہیے، اس کی فضیلتیں آئی ہیں. لہذا جب بھی گھر میں بیٹا پیدا ہو
تو چاہیے کہ اس کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے برکت حاصل کرنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے اس کا نام محمد رکھیں، اور پکارنے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو نام رکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہر نام رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، جو بعض نام ہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، وہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ تو جب کوئی نام رکھنا ہو تو اس کے لیے علماء سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے، تاکہ ایسا نام نہ رکھ دیں کہ جس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ آج کے سلسلے میں جو ہم نے نام سنے ہیں، نور، سراج، مصباح، منیر، یہ وہ نام ہیں کہ اگر کوئی دوسرا شخص رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی نسبت سے رکھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صادق امین